اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الاول بلا اول کان قبلہ والآخر بلا آخر یکون بعدہ الذي قصرت عن رؤيته ابصار الناظرین وعجزت عن نعته اوهام الواصفین ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا ونبینا ومولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد اللهم صل على وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا صلى على محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صلاة على محمد وآل محمد ماہ مبارک شعبان کا تقریباً آخری ہفتہ باقی رہ گیا ہے اور ایک اور عظیم مہینہ ہماری زندگی سے چلا گیا۔ آنے والا جو مہینہ ہے وہ ماہ مبارک رمضان کا مہینہ ہے، جو تمام مہینوں میں سب سے افضل مہینہ کہ جس کو خداوند کریم نے اپنی طرف نسبت دی، شہر اللہ کہا، اللہ کا مہینہ، اگرچہ کہ خداوند کریم کے لیے 12 کے 12 مہینے ہیں۔ للہ ملک السماوات والارض، خداوند کریم کے لیے ہے زمینوں اور آسمانوں کی ملکیت، جو کچھ بھی ہے سب کا سب اللہ کے لیے ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہمارا گھر ہے وہ بھی اللہ کا ہے، لیکن خانہ کعبہ کو خاص بیت اللہ کہا جاتا ہے، یعنی اس کی خاص نسبت ہے خداوند کریم کی طرف۔ اسی طریقے سے ماہ مبارک رمضان کہ جس کو خدا نے اپنی جانب نسبت دی کہ یہ میرا مہینہ ہے، ماہ شعبان رسول اللہ کا مہینہ ہے، الشعبان شہری، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ اس مناسبت سے جو آپ کی خدمت میں جس آیت کو سرنامہ کلام کے طور پر پیش کیا، خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اس سے پہلے کی جو 2 آیتیں ہیں اس میں روزے کے وجوب کا تذکرہ ہوا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے صاحبان ایمان تم پر روزے لکھ دیے گئے، بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے تم سے پہلے والے لوگوں پر روزے لکھ دیے گئے تھے، لعلکم تتقون کہ شاید تم متقی اور پرہیزگار بن سکو، اللہ سے ڈرنے والے بن سکو۔ پھر اس کے بعد اس کی بیچ کی ایک آیت ہے اور پھر اس کے بعد یہ والی آیت ہے کہ وہ جو روزے فرض کیے گئے ہیں وہ کن دنوں میں فرض کیے گئے ہیں؟ فرمایا کہ ایام معدودات، چند گنے ہوئے دنوں میں روزوں کو فرض کیا گیا ہے۔ وہ ایام معدودات کون سے دن ہیں گے؟ شہر رمضان، وہ ماہ مبارک رمضان کا مہینہ ہے کہ جس میں خداوند کریم نے روزوں کو فرض قرار دیا۔ اس ماہ مبارک رمضان کا جو تعارف خداوند کریم کرا رہا ہے اور ماہ مبارک رمضان کی جو سب سے بڑی فضیلت بیان ہو رہی ہے وہ کیا ہے؟ انزل فیہ القرآن، کہ اس ماہ مبارک رمضان میں خداوند کریم نے قرآن مجید کو نازل کیا۔ قرآن مجید کو کیوں نازل کیا؟ یہ قرآن کون سی کتاب ہے؟ کوئی قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، ناول نہیں ہے، یہ کون سی کتاب ہے؟ ھدی للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے قرآن مجید کو نازل کیا گیا۔ ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، اور واضح دلیلوں کے ساتھ جو حق اور باطل کو جدا کرنے والی دلیلیں ہوں ان کے ساتھ ان کے بیان کے لیے ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا۔
ماہ مبارک رمضان کی کیونکہ آمد ہے اور اسی مناسبت سے ہم یہ گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ عموماً ہوتا یہی ہے کہ ماہ مبارک رمضان سے کچھ عرصہ پہلے جس طریقے سے رائج ہے خطبہ شعبانیہ کا بیان ہوتا ہے۔ تقریباً آپ ہر سال ہی اس خطبے کو سنتی ہوں گی، اور یہ خطبہ ہے کہ ماہ شعبان میں یعنی ماہ مبارک رمضان سے پہلے، آمد سے پہلے انسان کو کم از کم اس خطبے کو پڑھنا چاہیے ترجمے کے ساتھ، کہ اللہ کے رسول جو تعارف کرا رہے ہیں اس ماہ مبارک رمضان کا اس خطبہ شعبانیہ میں، کہ شعبان کے آخری جمعے میں یا شعبان کے آخری حصے میں اللہ کے رسول نے جناب بلال کو کہا کہ لوگوں میں ندا دو کہ لوگ جمع ہو جائیں۔ تمام کے تمام لوگ جمع ہو گئے، تو پھر اللہ کے رسول نے وہ خطبہ ارشاد فرمایا کہ جس کو خطبہ شعبانیہ کہا جاتا ہے۔ خطبہ شعبانیہ ایک تو مشہور خطبہ ہے جو آپ سنتی ہیں، اس سے پہلے ایک اور روایت ہے۔ یہ جو کتاب میرے سامنے ہے، فضائل الاشہر الثلاث، 3 مہینوں کی فضیلت کے بارے میں ایک کتاب لکھی گئی شیخ صدوق نے۔ اس کتاب میں جو ماہ مبارک رمضان کی جو فضیلت بیان ہوئی، اس کی جو سب سے پہلی روایت ہے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ یہ بھی ایک خطبہ ہے، لیکن وہ جو ایک مشہور خطبہ ہے خطبہ شعبانیہ، وہ انشاءاللہ بھی ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، اس کے علاوہ ہے۔ روایت کہتی ہے امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی آخر جمعۃ من شعبان، ماہ شعبان کا جب آخری جمعہ آیا تو اللہ کے رسول نے خطبہ ارشاد فرمایا، خداوند کریم کی حمد و ثنا کی، اور پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ ایھا الناس انہ قد اظلکم شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اے لوگو تمہارے نزدیک ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے کہ جس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 راتوں سے بہتر ہے۔ یعنی ماہ مبارک رمضان کی کئی فضیلتیں ہیں، ایک فضیلت خود آیت میں بیان ہوئی کہ اس میں ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا، دوسری فضیلت اس میں شب قدر ہے کہ جس میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا، اور شب قدر کو خداوند کریم نے ماہ مبارک رمضان میں رکھا، کسی اور مہینے میں نہیں رکھا۔ فرمایا کہ ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے کہ جس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 راتوں سے بہتر ہے۔ وہ کون سا مہینہ ہے؟ وَهُوَ شَهْرُ رمضان فرض اللہ صیامہ، وہ ماہ مبارک رمضان ہے کہ خداوند کریم نے جس کے روزے فرض قرار دیے۔ وَجَعَلَ قِيَامَ لَيْلَةٍ مِّنْهُ بِتَطَوُّعِ صَلَاةٍ كَمَنْ تَطَوَّعَ بِصَلَاةِ 70 لَيْلَةً، اور اگر اس مہینے میں کوئی شخص رات کو ایک نافلہ نماز پڑھے، یعنی مستحب نماز پڑھے، تو اس ایک نماز کو خداوند کریم نے باقی مہینوں میں 70 نمازوں کے برابر قرار دیا۔ یعنی ایک رات میں اگر 1-2 رکعت نماز انسان پڑھے تو گویا ایسا ہے کہ ماہ شعبان میں مثال کے طور پر 70 نمازیں اس نے پڑھی ہوں۔ فیما سوا من الشہور وجعل لمن تطوع فیہ بخصلۃ من خصائل الخیر والبر کاجر من ادى فریضۃ من فرائض اللہ عز وجل۔ اور دوسری اس کی فضیلت کیا ہے اس مہینے کی؟ اب اس مہینے کو تعارف کرا رہے ہیں، یعنی ایک طریقے سے لوگوں کو آمادہ کیا جا رہا ہے کہ دیکھیں یہ جو مہینہ آ رہا ہے اس کو سمجھیں کہ کون سا مہینہ آپ کی زندگی میں داخل ہو رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہماری زندگی ختم ہو رہی ہے، ہم جیسے آگے کی طرف جا رہے ہیں ویسے ویسے ختم ہو رہے ہیں۔ کتنے ہی لوگ تھے جو پچھلے سال زندہ تھے، اس سال زندہ نہیں ہے۔ خداوند کریم ہمیں بھی توفیق دے انشاءاللہ اس ماہ مبارک رمضان کی ساعتوں کو ہم دیکھیں، اس کی فضیلتوں سے استفادہ کریں، اس کے رات و دن سے ہم استفادہ کریں۔ کتنے لوگ ہیں جو گزشتہ سال زندہ تھے آج زندہ نہیں ہیں، اور ہم میں سے بھی جو بچے ہیں کس کو معلوم ہے کہ کس کی موت کب آ جائے۔ لہذا دعا کرنی چاہیے خداوند کریم سے کہ خدا کی توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ انسان کبھی بھی اپنی عبادتوں پر گھمنڈ نہ کرے، اپنی ریاضتوں پر تکبر نہ کرے، اور یہ نہ سمجھے کہ اگر اچھائی انجام دی ہے تو میں نے انجام دی ہے، یا میں تو اتنا اچھا ہوں، اس لیے کہ جو کچھ بھی ہے وہ سب کا سب اللہ کی توفیق سے ہے۔
فرمائیں کہ اس ماہ مبارک رمضان میں اگر کوئی شخص کوئی خیر انجام دے، کوئی خیر سے مراد کیا ہے؟ یعنی کوئی بھی نیکی انجام دے، چھوٹی سے چھوٹی نیکی ہو، بڑی سے بڑی نیکی ہو، کوئی بھی خیر انجام دے تو گویا ایسے ہے کہ اس نے دیگر مہینے میں اللہ کے واجبات میں سے کسی واجب کو انجام دیا ہو۔ یعنی اس کا ثواب کیا ہے؟ اس کا ثواب ایسی ہے کہ اس نے دیگر مہینے میں کسی واجب نماز کو یا کسی بھی واجب فریضے کو انجام دیا ہو۔ ومن ادى فيه فریضۃ من فرائض اللہ کان کمن ادى 70 فریضۃ، اور جو اس مہینے میں کسی واجب کام کو انجام دے، یعنی نماز پڑھے، مثال کے طور پر پنجگانہ نماز جو واجب ہے، یا اور کسی واجب کام کو انجام دے، تو گویا ایسے کہ اس نے دوسرے مہینوں میں 70 مرتبہ ان واجبات کو انجام دیا ہو۔ ایک واجب کو انجام دینا 70 واجبات کو انجام دینے کے برابر ہے۔ وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ وَأَنَّ الصَّبْرَ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، یہ جو مہینہ ہے یہ صبر کا مہینہ ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ خدا کی اطاعت ہوتی ہے کن چیزوں پر؟ اس کی صبر کی کہا کہ کئی قسمیں ہیں۔ الصبر علی المعصیہ، ایک صبر ہوتا ہے جو کہ معصیت پر ہوتا ہے، یعنی انسان کو بہت دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ وہ کام انجام دے، لیکن کیونکہ خدا کی مرضی نہیں ہے لہٰذا وہ اپنے نفس کے اوپر صبر کر لیتا ہے، اس کام کو انجام نہیں دیتا۔ یعنی اگر میں حاضرین کے جو یہاں موجود ہیں ان کو دیکھتے ہوئے اگر مثال دوں تو مثال کے طور پر ایک خاتون کو بہت دل چاہتا ہے کہ وہ میک اپ کرے اور وہ میک اپ کر کے باہر نکلے، لیکن کیونکہ اس کام میں خدا کی ناراضگی ہے اور اس کام میں خدا کی مرضی شامل نہیں ہے لہٰذا وہ خاتون صبر کرتی ہے۔ الصبر علی المعصیہ، دوسری جو صبر ہے الصبر علی الطاعہ، اطاعت پر صبر کرنا۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی فجر کی نماز کے وقت اٹھنا، مثال کے طور پر سردیوں میں اس وقت اٹھنا تھوڑا ایک مشکل کام ہے، لیکن انسان اپنے نفس پر صبر کرتے ہوئے اٹھتا ہے اللہ کی خاطر اور نماز کو انجام دیتا ہے، تو یہ صبر علی المعصیہ ہو گیا اور صبر علی الطاعہ ہو گیا۔ تیسری جو قسم ہے وہ صبر علی البلاء، بلا اور مصیبت پر صبر کرنا۔ یہ تو جو معصوم بیان کر رہے ہیں یہ ہم جیسے بندوں کا حال ہے، یعنی ہم جو واجبات انجام دے رہے ہیں اور معصیتوں سے بچ رہے ہیں تو ہمارے لیے بڑا مشکل کام ہے۔ مشکل کام یوں ہے کہ ہم صبر کرتے ہوئے اپنے نفس کے اوپر ان کاموں کو انجام دے رہے ہیں، لیکن معصومین کا حال کیا ہے کہ ان کو اطاعت میں سرور ملتا ہے۔ اگر وہ اطاعت نہ کریں تو گویا انہوں نے غذا نہیں کھائی، روح کی غذا۔ معصومین علیہ السلام کے جو معرفت ہے وہ کسی اور لیول کی ہے اور ہماری جو معرفت ہے وہ کسی اور لیول کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب چوتھے امام کی شکایت کی جابر بن عبداللہ انصاری سے کہ یہ ہر وقت نمازیں پڑھتے رہتے ہیں اور دن کو روزہ رکھتے ہیں، رات کو نمازیں پڑھتے ہیں، ان کی یہ حالت ہو گئی، لہٰذا آپ ان سے کہیے کہ کچھ کم نمازیں پڑھیں۔ تو جناب جابر حاضر ہوئے چوتھے امام کی خدمت میں اور کہا کہ آپ بہت نمازیں پڑھتے ہیں، بہت روزے رکھتے ہیں، آپ کچھ کمی کیجئے اس چیز میں، آپ کی نسبت رسول اللہ سے ہے، جنت اور جہنم جو ہے وہ آپ کے صدقے میں بنی ہے، یعنی دونوں جہان آپ کے صدقے میں بنے۔ تو اس وقت چوتھے امام نے ایک جواب دیا تھا جو جواب ہمارے لیے بہرحال نمونہ عمل ہے۔ فرمایا کہ میرے جد رسول اللہ کے لیے خود خداوند کریم کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ سب معاف کر دیے، حالانکہ کوئی گناہ نہیں تھے رسول اللہ کے، نعوذ باللہ، لیکن اس کے باوجود اللہ گواہی دے رہا ہے کہ آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے، اس کے باوجود میرے جد اتنی عبادت کیا کرتے تھے کہ ان کے پیروں میں ورم پڑ جاتے تھے۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، یہاں تک کہ خداوند کریم کو کیا کہنا پڑا کہ اے اوڑھنے والے رات کو عبادت کیا کر مگر کم عبادت کیا کر، یعنی اتنی عبادت کا شوق تھا کہ پروردگار عالم کو کہنا پڑا کہ کم عبادت کیا کر۔ اور جب میرے جد سے کسی نے یہی اشکال کیا کہ آپ اتنی عبادت کرتے ہیں، تھوڑی کم عبادت کیا کریں، تو جو میرے جد کا جواب تھا وہی میرا جواب ہے۔ رسول اللہ نے کیا جواب دیا تھا کہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ مت بنوں؟ یعنی سامنے والا کس جہت سے آیا تھا؟
سامنے والا اس ذہن سے آیا تھا کہ آپ کے گناہ نہیں ہے کوئی، جنت آپ کے صدقے میں بنی ہے، آپ کو عبادت کی کیا ضرورت ہے؟ درست ہے؟ یعنی وہ اس کے ذہن میں جو تھیوری تھی وہ یہ تھی کہ عبادت وہ انجام دے کہ جس کے کوئی گناہ ہو، عبادت وہ انجام دے کہ جس کو جنت چاہیے ہو۔ آپ کے تو نہ گناہ ہے نہ آپ کی کوئی جنت ہے، تو آپ کو عبادت کی کیا ضرورت ہے؟ تو پورے فلسفے کو ہی بدل دیا، کہ عبادت اس وجہ سے نہیں کی جاتی کہ اللہ سے کچھ لینا ہو، عبادت اس وجہ سے کی جاتی ہے کہ اللہ سے بہت کچھ لے چکے ہیں، اب اس لینے کا شکر ادا کرنا ہے۔ لہٰذا عبادت کا اصل جو فلسفہ ہے وہ شکر منعم ہے، یعنی وہ پروردگار جس نے اس قدر نعمتیں دی ہیں، کیا بندہ اتنی بھی عبادت نہیں کر سکتا اپنے پروردگار کی؟ کم از کم واجبات کو ادا کرے۔ تو یہ اہل بیت اطہار کا لیول ہے معرفت کا، کہ جہاں پر ان کو عبادت میں سرور ملتا ہے، اور ہمارا لیول یہ ہے کہ ہمیں مشکل سے روزے رکھنے پڑتے ہیں، یعنی روزہ رکھنا ہمارے لیے مشکل کام ہے، پردہ کرنا ہمارے لیے مشکل کام ہے، یا مثال کے طور پر اگر ایک نوجوان کی جہیز سے گفتگو کروں تو نامحرم کو نہ دیکھنا مثال کے طور پر ایک مشکل کام ہے، تو ہم مشکل سمجھ رہے ہیں کیونکہ معرفت کے اس لیول پر نہیں ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو فرمایا کہ یہ صبر کا مہینہ ہے، یعنی اس میں جو آپ کو جس چیز کی پریکٹس کرائی جا رہی ہے وہ کیا ہے؟ صبر ہے، آپ کو صبر کرنا ہے۔ طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک آپ کو کھانا پینا نہیں ہے مثال کے طور پر، یا اور دوسرے مفطرات روزہ ان سے پرہیز کرنا ہے۔ تو آپ کے نفس کو تربیت دی جا رہی ہے کہ کس طریقے سے آپ اپنے نفس کو کنٹرول کر سکتے ہیں، یعنی ایک وہی کھانا جو عام حالت میں حلال ہے آپ کے لیے، بہترین بریانی مثال کے طور پر یا قورمہ عام حالت میں کیا ہے؟ حلال ہے، لیکن روزے میں اللہ کی خاطر آپ اس حلال چیز سے بھی کیا کر رہے ہیں؟ پرہیز کر رہے ہیں۔ تو جب حلال چیز سے پرہیز کرنے کی عادت ہو جائے گی تو حرام چیز سے پرہیز کرنا کیا ہوگا؟ آسان ہو جائے گا انسان کے لیے۔ وَهُوَ شَهْرٌ يَزِيدُ اللَّهُ فِيهِ رِزْقَ الْمُؤْمِنِينَ، فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں خداوند کریم مومنین کے رزق میں اضافہ فرماتا ہے۔ کیسا اضافہ فرماتا ہے؟ کہ ہم عام مہینے میں 3 ٹائم کھانا کھاتے ہیں اور رمضان میں 4 ٹائم کھاتے ہیں۔ سحری میں یہ سوچ کے کھاتے ہیں کہ دوپہر میں نہیں ملے گا، اور غروب میں افطار میں یہ سوچ کے کھاتے ہیں کہ دوپہر کو نہیں کھایا ہے۔ تو ماہ رمضان میں 4 ٹائم کھاتے ہیں، عام مہینوں میں 3 ٹائم کھاتے ہیں، اور جو بیچ کا ہے وہ الگ ہے حساب کتاب۔ تو مومنین کے رزق میں کیا ہوتا ہے؟ اضافہ ہوتا ہے۔ وَمَنْ فَطَّرَ فِيهِ مُؤْمِنًا صَائِمًا كَانَ لَهُ بِذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ، جو اس مہینے میں کسی مومن روزے دار کو افطار کرائے، افطار کرانا، كَانَ لَهُ عِتْقُ رَقَبَةٍ، تو اس کے لیے ایسے کہ جیسے اس نے غلام کو آزاد کیا ہو اللہ کی راہ میں۔ وَمَغْفِرَةٌ لِذُنُوبِهِ فِيمَا مَضَىٰ، اور جو گناہ اس نے انجام دیے ہیں ان گناہوں کی بخشش ہے اگر کوئی شخص کسی ایک مومن روزے دار کو افطار کرائے۔ اب جیسے آپ لوگ کے ذہن میں سوال آ رہا ہے، وہی سوال راوی کے ذہن میں آیا کہ افطار کرانے کا مطلب تو یہ ہے کہ تھوڑا لمبا چوڑا دسترخوان ہونا چاہیے۔ فقیل له یا رسول اللہ لیس کلنا یقدر علی ان یفطر صائما، صحابی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ ہم میں سے ہر ایک اس بات پر قادر نہیں ہے کہ افطار کرائے، خصوصاً اس وقت کی بات ہو رہی ہے کہ جہاں پر مدینے میں باقاعدہ اصحاب صفہ موجود ہیں کہ جن کو عام دنوں میں کھانا میسر نہیں ہے، تو یعنی خود ان کو اپنا کھانا میسر نہیں ہے، وہ دوسرے کو کیسے کھلائیں گے؟ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ تعالی کریم یعطی هذا الثواب منکم من لا یقدر الا علی مذقة من لبن، کہ خداوند کریم بہت کریم ہے، وہ یہی ثواب دے گا تم میں سے ہر اس شخص کو جو افطار کرانے پہ قادر نہیں رکھتا مگر یہ کہ تھوڑا سا دودھ ہی کسی کو پلا دے۔ من لبن ففطر بها صائما او شربة من ماء، اگر دودھ بھی نہیں پلا سکتا تو پانی کا ایک گھونٹ تو پلا سکتا ہے، پانی کا ایک گھونٹ پلا دے کسی روزے دار کو۔ من ماء عذب او تمرات لا يقدر على اکثر من ذلك، یا کچھ کھجوریں ہی کھلا دے
تو یہاں پر جو افطار کہا گیا، افطار سے مراد یہ نہیں ہے کہ ایک لمبا چوڑا دسترخوان سجایا جائے اور جب تک اس کے اوپر 10-12 ڈشیں نہ ہوں اس وقت تک یہ ثواب نہیں ملے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ افطار کرانے سے مراد ہے کہ اس کا روزہ حلال چیز سے کھلوا دے، پانی سے، کھجور سے، کسی بھی چیز سے، شربت سے اس کا روزہ کھلوا دے۔ ومن خفف فیہ عن مملوکہ خفف اللہ عنہ حسابہ، جو شخص اس مہینے میں جو اپنا مملوک ہے یعنی جو اپنے ماتحت کام کرنے والا ہے، اگر اس سے تخفیف سے کام لے، یعنی عام مہینے میں مثال کے طور پر 12 گھنٹے اس سے کام لیتا ہے، اس مہینے میں مثال کے طور پر 10 گھنٹے، 8 گھنٹے، 6 گھنٹے اس طریقے سے کام لے تو خداوند کریم اس کے حساب میں تخفیف کرے گا، آسانی سے کام لے گا۔ وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کا اول رحمت ہے، وسطُهُ مغفرہ جس کے وسط مغفرت ہے، وآخرُهُ اجابہ اور جس کا آخرت کیا ہے، دعا کی قبولیت ہے، اجابہ ہے، وعتق من النار اور آخر اس کا کیا ہے، آتش جہنم سے آزادی ہے۔ ولا غنى بكم فيه عن 4 خصال خصلتين ترضون الله بهما وخصلتين لا غنى بكم عنهما، فرمایا کہ تمہارے لیے بے نیازی نہیں ہے اس شہر میں، کس سے، 4 خصلتوں سے، یعنی ہر مومن کو ماہ مبارک رمضان میں 4 خصلتیں ضرور اپنانی چاہیے، 4 خصوصیات ضرور اپنانی چاہیے، جن میں سے 2 خصوصیات ایسی ہیں کہ جس میں تم اللہ کو راضی کر لو گے۔ وہ 2 خصوصیات کون سی ہیں کہ جس سے تم اللہ کو راضی کر لو گے؟ فشہادت اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، یہ گواہی دینا کہ میں لا الہ الا اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، وانی رسول اللہ، اور اس بات کی گواہی دینا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، یعنی انسان اپنے ایمان کو ہر وقت ٹٹولے۔ ویسے بھی ہم غیبت کے زمانے میں زندگی بسر کر رہے ہیں، اور غیبت کے زمانے میں بالخصوص شیعوں کے لیے جو سب سے بڑا امتحان ہے وہ اس کے عقیدے کا امتحان ہے، ایمان کا امتحان ہے، لہٰذا جتنی بھی عبادتیں ہیں وہ صحیح ایمان کے ساتھ قابل قبول ہیں، اگر ایمان درست نہیں ہے تو یہ عبادتیں انسان کے منہ پر مار دی جائیں گی۔ تو یہ جو کلمہ شہادتین ہیں، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان 2 چیزوں کو اپنائیں۔ وَأَمَّا اللَّتَانِ لَا غِنَى بِكُمْ عَنْهُمَا فَتَسْأَلُونَ اللَّهَ حَوَائِجَكُمْ وَالْجَنَّةَ، اور 2 دیگر خصوصیات جو ہر مومن کو اپنانی چاہیے وہ کیا ہے کہ اس مہینے میں اللہ سے اپنی حاجتوں کو طلب کرو، حوائجکم، اپنی حاجتوں کو طلب کرو، خواہ وہ کتنی ہی چھوٹی سے چھوٹی حاجت کیوں نہ ہو، خواہ وہ دنیاوی حاجت ہو، خواہ وہ اخروی حاجت ہو، ہر حاجت کو اللہ سے طلب کرو۔ وَتَسْأَلُونَ فِيهِ الْعَافِيَةَ وَتَتَعَوَّذُونَ مِنَ النَّارِ، اور اس مہینے میں خداوند کریم سے عافیت مانگو۔ عافیت کا مطلب کیا ہے؟ عافیت کا مطلب کیا ہے؟ صحت و سلامتی، جو لغوی معنی ہیں صحت و سلامتی کے ہیں۔ ویسے تو ہر لحاظ سے انسان کو عافیت مانگنی چاہیے، چاہے وہ بدن کے اعتبار سے عافیت ہو، چاہے وہ روح کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ دین کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ دنیا کے اعتبار سے ہو، ہر اعتبار سے انسان کو عافیت مانگنی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ شب قدر میں جب ایک شخص نے سوال کیا رسول اللہ سب سے بہترین دعا کیا ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عافیت مانگو، عافیت کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ اس لیے مولا فرماتے ہیں کہ کچھ نعمتیں ایسی ہیں کہ جب وہ انسان سے چھن جاتی ہیں تو پھر انسان کو اس کی قدر ہوتی ہے، ان میں سے ایک کیا ہے؟ عافیت ہے، صحت و سلامتی ہے۔ آج ہمارے ہاتھ پیر حرکت کر رہے ہیں، ہمارا جسم حرکت کر رہا ہے، ہم بغیر کسی سہارے کے کھڑے ہو جاتے ہیں، بغیر کسی سہارے کے بیٹھ جاتے ہیں، یہ بہت بڑی نعمت ہے جس کا ابھی ہمیں اندازہ نہیں ہے۔ خدا نہ کرے کہ یہ عافیت ہم سے سلب ہو جائے۔ ہمارے درمیان بہت سے ایسے افراد ہیں جو بیچارے شوگر پیشنٹ ہیں، روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں مثال کے طور پر، یا دیگر مسائل ہیں، تو ان کو جو مسائل ہیں، ان کو جو مشکلات ہیں وہ بہرحال ہمیں ابھی محسوس نہیں ہو رہی ہیں، اس لیے کہ ہم تک وہ چیزیں نہیں پہنچی ہیں۔ تو فرمایا کہ عافیت کو طلب کرو، وَتَتَعَوَّذُونَ مِنَ النَّارِ، اور آتش جہنم سے کیا کرو؟ پناہ مانگو، اللہ کی پناہ مانگو۔ ایک صلاۃ پڑھے محمد و آل محمد۔
راوی کہتا ہے کہ میں نے پانچویں امام کو کہتے ہوئے سنا کہ فرما رہے تھے کہ ان للہ تعالی ملائکۃ موکلین بالصائمین یستغفرون لهم فی کل یوم من شہر رمضان الی آخرہ۔ میں نے پانچویں امام کو کہتے ہوئے سنا کہ فرما رہے تھے کہ خداوند کریم کے لیے کچھ ملائکہ ہیں، وہ ملائکہ روزے دار پر موکل ہیں، یعنی ان کو مامور کیا گیا ہے روزے داروں کے ساتھ۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ یستغفرون لهم، یہ ملائکہ استغفار کرتے ہیں، کس کے لیے؟ روزے داروں کے لیے۔ فی کل یوم من شہر رمضان، ماہ مبارک رمضان کے ہر مہینے میں یہ روزے داروں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ وَيُنَادُونَ الصَّائِمِينَ كُلَّ لَيْلَةٍ عِنْدَ إِفْطَارِهِمْ، اور جب روزے دار افطار کے لیے بیٹھتے ہیں تو یہ ملائکہ ان کو صدا دیتے ہیں، ندا کرتے ہیں۔ کیا ندا دیتے ہیں؟ ابشروا عباد اللہ فقد جعتم قلیلا وستشبعون کثیرا، اے اللہ کے بندو تمہیں بشارت ہو کہ تم نے بہت تھوڑی بھوک کو برداشت کی ہے اور عنقریب تمہیں پیٹ بھر کر سیراب کیا جائے گا۔ یعنی دنیا کی بھوک و پیاس بہرحال بہت تھوڑی ہے، یعنی یہ دنیا ایسی چیز ہے کہ اس کی لذت بھی بہت تھوڑی ہے اور اس کی مصیبت بھی بہت تھوڑی ہے۔ اگر انسان محسوس کرے اس کی لذت بھی ختم ہو جانے والی ہے اور اس کی مصیبتیں بھی بالآخر ختم ہو جانے والی ہیں۔ اب روزے دار میں اب روزہ رکھتے ہیں، مثال کے طور پر گرمیوں کے روزے ہیں، افطار کے ٹائم پہ انسان کو اتنی شدت سے پیاس لگتی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ اگر اس کو پورا ایک گیلن بھی بھر کے دے دیا جائے تو وہ بھی اس کے لیے کیا ہے؟ کم ہے۔ لیکن کیا ہوتا ہے؟ 2 3 4 3 گلاس بہت زیادہ۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ یا انسان بھوک لگتی ہے، انسان کو چاہتا ہے کہ آج تو میں بہت کھاؤں گا، 1 2 پلیٹ بس، اس سے زیادہ کیا ہے؟ اچھے سے اچھا کھانا، لذیذ سے لذیذ کھانا۔ انسان کا پیٹ اگر بھرا ہوا چھوڑ دیتا ہے انسان، تو اس کی لذت بھی کیا ہے؟ فانی ہے، اور اس کی مصیبت بھی کیا ہے؟ فانی ہے۔ تو کہا کہ تم بہت تھوڑی دیر کے لیے بھوکے رہے ہو، 8 گھنٹے، جو کتنے گھنٹے کا روزہ ہے؟ 16 گھنٹے کا، 14 گھنٹے کا، اتنی دیر تم بھوکے رہے ہو۔ پاکستانی تو وہ بھی نہیں رہے وہ تو، لیکن عنقریب تمہیں پیٹ بھر کے کیا کیا جائے گا؟ سیراب کیا جائے گا۔ بورکتم وبورک فیکم، تمہیں بابرکت قرار دیا جائے گا اور تمہارے مال و اسباب میں بھی برکت دی جائے گی۔ حتی اذا کان آخر لیلۃ من شہر رمضان نادا ابشروا عباد اللہ غفر لکم ذنوبکم وقبل توبتکم فانظروا کیف تکونوا فیما تستأنفون، یہاں تک کہ جب ماہ مبارک رمضان کی آخری رات آتی ہے، آخری شب، تو یہ ملائکہ ندا دیتے ہیں کہ اے اللہ کے بندو تمہیں بشارت ہو کہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے گئے، سارے گناہ۔ وقبل توبتکم، تمہاری توبہ کو بھی قبول کر لیا گیا۔ فانظروا کیف تکونون فیما تستأنفون، پس اب دیکھو کہ اب اس کے بعد کی زندگی کیسے گزارنی ہے۔ یعنی گویا ماہ مبارک رمضان میں کیا ہوتا ہے؟ انسان سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو جاتا ہے، اس کا ریفریش ہو جاتا ہے، وہ جتنا پچھلا کھاتا تھا وہ سب کیا ہو جاتا ہے؟ بند ہو جاتا ہے۔ اب نیا کھاتا کھلتا ہے، جو کھلتے کے ساتھ ہی عید کا دن آ جاتا ہے، درست ہے؟ اور وہ پہلا دن ہی مصیبت والا دن ہوتا ہے کہ جتنی نیکیاں انسان نے کمائی ہوتی ہیں ساری اس میں گوا دیتا ہے۔ تو بہرحال احتساب کے ساتھ، تہذیب نفس کے ساتھ، تقوی کے ساتھ جو بھی عبادت انجام دی جاتی ہے وہی عبادت اثر کرتی ہے۔ یہ عبادتیں نعوذ باللہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ مثال کے طور پر خداوند کریم ایک ٹیچر ہے، کلاس میں بیٹھا ہوا ہے اور ایک بچہ کام کر کے نہیں آیا تو کہا کہ تم ہاتھ کھڑے ہو کے اوپر کر کے کھڑے ہو جاؤ مثال کے طور پر، یا تم مرغا بن جاؤ، تم فلاں کر لو، درست ہے؟ یہ عبادتیں اس طرح کی نہیں ہے، یہ عبادتیں خود انسان کی تربیت کے لیے ہیں، تہذیب نفس کے لیے ہیں۔ اگر ان عبادتوں کو اسی طریقے سے انجام دیا جائے جس طریقے سے خداوند کریم چاہتا ہے، اگر اس طریقے سے انجام دیا جائے گا تو پھر انسان کی تربیت ہوگی۔ اسی لیے کہا کہ لعلکم تتقون، کہ شاید تم پرہیزگار بنو۔ شاید کا مطلب کیا ہے؟
یعنی ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگ روزہ رکھیں لیکن ان میں تقویٰ جیسی صفت پیدا نہ ہو، اس لیے کہ وہ روزے کو صرف ایک پریکٹس سمجھ رہے ہیں یا ایک ایونٹ سمجھ رہے ہیں. کہ ہمارے یہاں کیا ہو گیا آج کل، فیسٹیول ہو گیا ہے، رمضان فیسٹیول تو فلاں فیسٹیول مثال کے طور پر، یعنی ایک ایونٹ کے طور پر ہم منا رہے ہیں. جس طریقے سے خدا اور اللہ کے رسول نے ہمیں سمجھایا ہے ماہ مبارک رمضان کو گزارنا، ہم اس طریقے سے نہیں ہم گزار رہے ہیں. جو ہمارے ٹی وی پروگرام ہیں نا ماشاء اللہ، مثال کے طور پر سحر ٹرانسمیشن اور افطار ٹرانسمیشن، اور پھر اس کے اندر جو سارے واحیات قسم کے پروگرام ہیں، اس میں جو عبادتوں کی راتیں ہیں، ذکر کی راتیں ہیں، جو بندگی کی راتیں ہیں، ہم کو مشغول کر دیا گیا ہے چاہتے نہ چاہتے ہوئے. اب اس میں کسی کا بھی ہاتھ ابھارا، لیکن چاہتے نہ چاہتے ہوئے ہم کیا ہو گئے، مشغول ہو گئے ہیں. بالخصوص ہماری جو خواتین ہیں ان کو بھی مشغول کر دیا گیا ہے. یعنی جو نماز شب پڑھنے کا ٹائم ہے وہ بیچاری جتی ہوئی ہیں کچن کے اندر کہ سحری بنانی ہے، وہ بھی ٹھیک ٹھاک بنانی ہے. پھر اس کے بعد افطار سے 1 گھنٹہ پہلے وہ لگی ہوئی ہیں کہ مثال کے طور پر افطار بنانا ہے. پھر افطار کے بعد پھر برتن دھونے ہیں. تو اتنے جب انسان کام کرے گا تو پھر اس کے بعد اس کا کوالٹی ٹائم یا اس کی جو آپ کہنا چاہیے کہ انرجی ہے وہ ختم ہو جائے گی. پھر تو وہ چاہے گا کہ اس کو ایک بیڈ ملنا چاہیے، آرام سے سو جائے. درست ہے؟ آج تو میں نے آپ لوگ کے فائدے کی بات کی ہے. تو بہرحال یہ ایک چیز ہے، یعنی ایک رواج بن گیا ہے جو غلط ہے، اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے. ایک عرفی اعتبار سے معتدل بے حد تک افطار اور سحر ہونی چاہیے، اور اس میں گھر کے دوسرے افراد کو بھی پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ سارا کا سارا بوجھ ایک شخص پر ڈال دیا جائے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. صلی اللہ علیہ اب آ جائیے اس خطبے کے اوپر جو کہ خطبہ شعبانیہ کے نام سے مشہور ہے، اور اس کو نقل جو کیا ہے وہ علی ابن فضال نے نقل کیا ہے، اپنے باپ سے یعنی فضال سے نقل کیا ہے. اور فضال نے جو ہے وہ 8ویں امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے صلی اللہ علیہ وسلم 8ویں امام سے نقل کیا. پھر 8ویں امام نے یعنی اپنے والد گرامی سے، انہوں نے اپنے والد گرامی سے اس طریقے سے مولا کائنات، اور مولا کائنات سے پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ صلی اللہ علیہ محمد. اللہ کے رسول نے خطبے میں ارشاد فرمایا کہ ایھا الناس انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ. دیکھو اللہ کا مہینہ تمہاری طرف آ رہا ہے. نہیں، اگر انسان فقط اسی جملے پر غور کرے کہ اللہ کا مہینہ آ رہا ہے، یعنی اس کو خداوند کریم اپنی طرف نسبت دے رہا ہے، یہ میرے ایام ہیں جو تمہاری طرف آ رہے ہیں، اور آ رہے ہیں تو خالی ہاتھ نہیں آ رہے. بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ، برکت بھی لے کر آ رہا ہے، رحمت بھی لے کر آ رہا ہے، اور مغفرت بھی لے کر آ رہا ہے. شہرن ہوا عند اللہ افضل الشہور، یہ وہ مہینہ ہے جو اللہ کے نزدیک سب سے بافضیلت ترین مہینہ ہے. ایامہ افضل الایام ولیالیہ افضل اللیالی، اس مہینے کے جو دن ہیں وہ سب سے بہترین دن ہیں، اور اس مہینے کی جو راتیں ہیں وہ سب سے بہترین راتیں ہیں. اب باتیں کر رہی ہیں، اس میں مائک میں آواز آ رہی ہے، ریکارڈ ہو رہی ہے ساری. اس مہینے کے جو دن ہیں وہ سب سے بہترین دن ہیں، اور اس مہینے کی جو راتیں ہیں وہ بہترین راتیں ہیں. وساعاتہ افضل الساعات، اس کی جو لحظے ہیں، جو اس کی گھڑیاں ہیں وہ سب سے بہترین گھڑیاں ہیں، سب سے بہترین لحظے ہیں. هو شہر دعیتم فیہ الی ضیافۃ اللہ، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں تمہیں اللہ کی مہمانی کی طرف دعوت دی جا رہی ہے. یعنی اللہ مہمان ہے، اللہ میزبان ہے، اور تم اللہ کے کیا ہو؟ مہمان ہو. اب جب اس نے تمہاری میزبانی کی اور تمہیں مہمان بنایا تو تمہاری مہمان نوازی کیسے کی؟ جعلتم فیہ من اہل کرامت اللہ، اس مہینے میں تمہیں اللہ نے اہل کرامت میں سے قرار دیا، یعنی ان افراد میں سے قرار دیا کہ جن کو اللہ نے عزت بخشی، کرامت بخشی.
انفاسکم فیہ تسبیح و نومکم فیہ عبادہ، اس مہینے میں تمہارا سانس لینا تسبیح کے برابر ہے، تمہارا سونا کیا ہے؟ عبادت ہے۔ وعملکم فیہ مقبول، اس مہینے میں تمہارا عمل مقبول ہے۔ ودعاؤکم فیہ مستجاب، اس مہینے میں تمہاری دعا قبول کر لی گئی۔ فاسألوا اللہ ربکم بنیات صادقہ، پس پروردگار سے سچی نیتوں کے ساتھ سوال کرو۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی جب انسان پروردگار عالم سے دعا کرے تو پروردگار عالم کے بارے میں حسن ظن رکھے، کبھی بھی بدگمانی سے کام نہ لے پروردگار کے بارے میں۔ مثال کے طور پر ایک دعا جو کافی عرصے سے انسان مانگ رہا ہو اور قبول نہ ہو رہی ہو، اور دعا مانگتے وقت انسان یہ خیال کرے کہ دعا تو مانگ رہا ہوں، پتہ نہیں قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، یا اتنے عرصے سے دعا مانگ رہا ہوں اب بھی پتہ نہیں قبول ہوگی یا قبول نہیں ہوگی، یہ بدگمانی ہے۔ خدا کے متعلق بدگمانی نہ رکھتا ہو، بنیات صادقہ وقلوب طاہرہ، اور پاکیزہ دل کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو۔ کیا دعا کرو؟ ان یوفقکم لصیامہ، کہ خدا توفیق دے تمہیں اس مہینے کے روزے رکھنے کی۔ بظاہر ہمارے اور آپ کی نگاہ میں یہ جملہ بہت سادہ سا جملہ ہے، لیکن اس جملے میں اللہ کے رسول کچھ سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ سمجھانا یہ چاہ رہے ہیں کہ بہت سے ایسے افراد ہیں جو ماہ مبارک رمضان تو پاتے ہیں لیکن اس کی فضیلتوں سے بہرہ مند نہیں ہو پاتے، چاہے حرام طریقے سے چاہے حلال طریقے سے۔ مثال کے طور پر ایک شخص شوگر کا مریض ہے، روزے ہی نہیں رکھ سکتا، اگرچہ کہ اس کو چھوٹ ہے فقہی اعتبار سے، لیکن بہرحال وہ اس بات کو سمجھے کہ ایک فضیلت تھی جو اس سے چھن گئی ہے، محروم ہو گیا ایک فضیلت سے۔ یا مثال کے طور پر بہرحال کھڑے ہو کر نماز پڑھنا ایک فضیلت رکھتا ہے بیٹھ کے نماز پڑھنے پر، لیکن کوئی ایسی مجبوری آ گئی ہے انسان بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے، صحیح ہے فقہی اعتبار سے درست ہے، لیکن بہرحال ایک فضیلت ہے جو اس سے کیا ہو گئی ہے؟ چھن گئی ہے۔ تو اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں کہ سچی نیت کے ساتھ، پاک دل کے ساتھ اللہ سے دعا کرو۔ کس بات کی؟ ان یوفقکم لصیامہ، کہ وہ تمہیں اس مہینے کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسے کہ درس کی ابتدا میں نے عرض کیا تھا کہ جو کچھ بھی ہے سب کچھ اللہ کی توفیق سے ہے۔ انسان کبھی بھی یہ گمان نہ کرے کہ یہ کام تو میں نے انجام دیا ہے اور میں ہوں اس کے پیچھے۔ لولا فضل اللہ ورحمتہ ما زکا منکم من احد، اگر اللہ کی رحمت اور اللہ کا فضل نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی ایک بھی اپنے آپ کو پاک نہیں کر سکتا تھا۔ ولیکن اللہ یزکی من یشاء، لیکن خداوند کریم وہ ہے کہ جس کو چاہتا ہے پاک اور پاکیزہ کر دیتا ہے۔ تو اللہ سے دعا مانگو کس کی؟ کہ وہ تمہیں توفیق دے کہ تم اس مہینے کے روزے رکھو۔ وتلاوت کتابہ، دوسری جو دعا مانگنی ہے وہ کیا مانگنی ہے کہ اس مہینے میں اللہ کی کتاب کی تلاوت کی دعا مانگو کہ تمہیں توفیق دے، جو توفیق افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ شاید شیعوں سے سلب ہو گئی ہے۔ یعنی قرآن مجید کو پڑھنے کا رواج کتنا ہے ہمارے یہاں؟ پہلے مجلسوں میں ہوتا تھا مثال کے طور پر قرآن خوانی اور مجلس سویم، یا قرآن خوانی اور مجلس چہلم، یا برسی اور قرآن خوانی۔ اب وہ قرآن خوانی ڈیلیٹ ہو گئی، صرف مجلس سویم، صرف مجلس چہلم اور صرف مجلس برسی۔ وجہ کیا ہے کہ پہلے تو تھے ہی نہیں بیچارے، ایک دو افراد ہی پڑھ رہے ہوتے تھے۔ اب انہوں نے کہا کہ جب کوئی ہوتا ہی نہیں ہے تو فائدہ کیا ہے، تو وہ بالکل ہی ختم ہو گیا رواج۔ یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت جب تک آپ ایک کتاب کو پڑھیں گے نہیں، اس کو سمجھیں گے کیسے، اس سے ہدایت کیسے لیں گے؟ قرآن بالآخر کو کتاب ہدایت ہے۔ قرآن صرف سائے کے لیے تو نہیں آئی نا، آپ کے کسی کے سر پہ سایہ رکھ کے اس کو نیچے سے گزار دیں، دلہن کے اوپر آپ رکھ دیں قرآن شب رخصتی اور بس پورا علم آ گیا اس کے اوپر، ٹرانسفر ہو گیا بلوٹوتھ کے ذریعے۔ تو ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے۔ جب تک وہ کتاب کھلے گی نہیں، اس کتاب کو پڑھا نہیں جائے گا، اس سے کیسے ہدایت ملے گی؟ تو ابھی تو ہم پڑھنے کے مرحلے میں نہیں ہیں، وہ عمل کا مرحلہ تو بات کا مرحلہ ہے۔ انسان پڑھے گا تو ہدایت لے گا نا، تو پڑھنے کے مرحلے میں نہیں ہے۔ یہ ماہ مبارک رمضان جس کو خاص یعنی نسبت دی گئی قرآن مجید سے، لکل شیء ربیع و ربیع القرآن شہر رمضان، ہر چیز کی ایک بہار ہے، قرآن کی بہار
ماہ مبارک رمضان ہے، اور اس مہینے میں بھی متاسفانہ یہ بات عرض کر رہا ہوں، افسوس کے ساتھ یہ بات عرض کی جا رہی ہے کہ ہم جس طریقے سے ہمیں قرآن پڑھنا چاہیے، یہ جس طریقے سے قرآن خوانی کی محفل منعقد ہونی چاہیے وہ نہیں ہوتی ہیں۔ دیگر سارے کام ہوتے ہیں، اور بالآخر جو اچھے کام ہیں وہ یقیناً ہونے چاہیے۔ بہت سی ایسی تنظیمیں ہیں جو مثال کے طور پر راؤنڈ ٹیبل کے سلسلے منعقد کرتی ہیں یا دینی کلاسوں کے سلسلے منعقد کرتی ہیں، اچھے کام ہیں، لیکن بالآخر آپ کو سوچنا ہے، یعنی ہم سب کو مل کر اس بات کے سوچنا ہے کہ کس طریقے سے قرآن کو زندہ کیا جائے ہمارے معاشرے میں، کیونکہ قرآن کیا ہے، مہجور ہو چکا ہے، چھوڑ دیا گیا ہے قرآن کو۔ 3 چیزیں بہرحال شکایت کریں گی، ان میں سے ایک کیا ہے؟ قرآن۔ ایک عالم شکایت کرے گا، ایک مسجد شکایت کرے گی، اور ایک قرآن مجید شکایت کرے گا۔ تو یہ رسول خدا فرماتے ہیں کہ سچی نیت کے ساتھ اور پاک دل کے ساتھ دعا کرو کہ وہ تمہیں توفیق دے اس مہینے میں اللہ کی کتاب کو پڑھنے کی۔ بالخصوص جب اس مہینے میں کہا گیا کہ ایک آیت کی تلاوت کس کے برابر ہے؟ ایک آیت کی تلاوت ماہ مبارک رمضان میں پورے قرآن پڑھنے کے برابر ہے، ایک آیت صرف۔ اب ایک آیت میں وہ انا اعطیناک الکوثر بھی آ جاتی ہے، اور ایک آیت میں وہ سورہ نساء کی بڑی والی آیت بھی آ جاتی ہے، یہ پورے ایک صفحے کی آیت ہے، درست ہے۔ فَإِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ حَرُمَ مِنْ غُفْرَانِ اللَّهِ فِي هَذَا الشَّهْرِ الْعَظِيمِ۔ یہ ایک اور اہم نقطہ ہے جس کی طرف اللہ کے رسول اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ شقی اور بدبخت شخص وہ ہے کہ جو اللہ کے اس مہینے میں بھی اللہ کی مغفرت سے کیا محروم رہ جائے۔ بہرحال ہم میں سے ہر شخص تقریباً یہ خطبہ شعبانیہ ہر سال ہی سنتا ہے، لیکن غور نہیں کرتے ہیں۔ وَاذْكُرُوا بِجُوعِكُمْ وَعَطَشِكُمْ فِيهِ جُوعَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَطَشَهُ۔ اس مہینے کی بھوک اور پیاس سے یاد کرو، کس چیز کو یاد کرو؟ قیامت کے دن کی بھوک اور پیاس سے کو یاد کرو، یعنی جو تم بھوک اور پیاس تمہیں محسوس ہو رہی ہے، اس بھوک و پیاس سے قیامت کے دن کی بھوک اور پیاس کو یاد کرو۔ وَتَصَدَّقُوا عَلَى فُقَرَائِكُمْ۔ تیسرا ایک کام جو تمہیں کرنا ہے وہ کیا کرنا ہے؟ اپنے فقیروں پر صدقہ کرو، انفاق کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ وَمَسَاكِينِكُمْ، اور جو تم میں سے مسکین افراد ہیں ان کے اوپر صدقہ کرو، یعنی ان کی مالی امداد کرو۔ اگر ان کے پاس کھانا نہیں ہے تو ان کو کھانا دو، ان کے پاس پہننے کو کچھ نہیں ہے تو ان کو پہننے کو دو، اگر کسی کو چھت دے سکتے ہو، ایسا کچھ وسیلہ کر سکتے ہو تو یہ کام انجام دینے چاہیے۔ وَوَقِّرُوا كِبَارَكُمْ وَارْحَمُوا صِغَارَكُمْ۔ اس مہینے میں اپنے بزرگوں کا احترام کرو، ان کی توقیر کرو۔ وَارْحَمُوا صِغَارَكُمْ، اور اپنے چھوٹوں پر رحم کرو۔ وَصِلُوا أَرْحَامَكُمْ وَاحْفَظُوا أَلْسِنَتَكُمْ۔ اس مہینے میں جو تمہارے خونی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو، رشتہ داریوں کو مت توڑو، قطع تعلق نہ کرو۔ وَاحْفَظُوا أَلْسِنَتَكُمْ۔ اس مہینے میں پیٹ کا روزے کے ساتھ ساتھ زبان کا روزہ بھی رکھو، اپنی زبانوں کی حفاظت کرو۔ وَغُضُّوا عَمَّا لَا يَحِلُّ النَّظَرُ إِلَيْهِ أَبْصَارَكُمْ۔ اپنی نظروں کو بند کر لو اس چیز سے کہ جس کی طرف تمہارے لیے دیکھنا حلال نہیں ہے۔ وَعَمَّا لَا يَحِلُّ الْاِسْتِمَاعُ إِلَيْهِ أَسْمَاعَكُمْ۔ اور جس چیز کو سننا تمہارے لیے حلال نہیں ہے اس چیز سے اپنے کانوں کو بند کر لو۔ وَتَحَنَّنُوا عَلَىٰ أَيْتَامِ النَّاسِ۔ لوگوں کے یتیموں پر مہربانی اور شفقت سے پیش آؤ۔ یتحننوا علی ایتامکم، کہ خدا نخواستہ کل کو اگر تمہارے بچے یتیم ہو جائیں تو ان پر بھی کیا کیا جائے؟ شفقت اور مہربانی کی جائے۔ وتوبوا الی اللہ من ذنوبکم۔ اللہ کی جانب اپنے گناہوں سے توبہ کرو، رجوع کرو دوبارہ خدا کی بارگاہ میں۔ وارفعوا الیہ ایدیکم بالدعاء۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے وقت ہاتھوں کو بلند کرو اس مہینے میں۔ کب؟ فی اوقات صلواتکم، اپنی جو نماز کے اوقات ہیں ان نماز کے اوقات میں دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کرو۔ فإنها افضل الساعات، کیونکہ یہ جو نمازوں کے اوقات ہیں یہ اس مہینے میں بہترین گھڑیاں ہیں جس میں دعا قبول ہوتی ہے۔
یعنی ایک تو پورا ماہ مبارک رمضان ہے، کسی بھی وقت آپ دعا کریں، اور اس میں بھی خاص طور پر جو نماز کا وقت ہے اس میں کہا گیا کہ یہ بہترین وقت ہے کہ جس میں دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ دعا کا جو وقت ہے جو بتایا کہ سب سے بہترین وقت ہے، اس میں کیوں بہترین وقت قرار دیا؟ ينظر اللہ عز وجل فیہا بالرحمت الی عبادہ، فرمایا کہ یہ جو نمازوں کا وقت ہے، اس نماز کے وقت میں خداوند کریم اپنے بندوں کی جانب رحمت کے ساتھ نگاہ کرتا ہے، نظر کرم کرتا ہے۔ یجیبہم، اور پھر ان کو ان کی جو دعائیں ہیں ان کا جواب دیتا ہے، قبول کرتا ہے ان کی جواب کو۔ یجیبہم اذا ناجوہ، جب وہ اس کو سے مناجات کرتے ہیں، اس کو پکارتے ہیں تو خداوند کریم ان کو جواب دیتا ہے۔ وَيُلَبِّيهِمْ اِذَا نَادَوْهُ، اور جب وہ اسے پکارتے ہیں تو خدا لبیک کہتا ہے کہ اے میرے بندے میں حاضر ہوں۔ وَيَسْتَجِيبُ لَهُمْ اِذَا دَعَوْهُ، اور جب وہ اس سے دعا کرتے ہیں تو خداوند کریم ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اب یہ بہت اہم جملہ ہے، یا ایھا الناس ان انفسکم مرہونۃ باعمالکم، اے لوگو تمہاری جانیں گروی رکھی ہوئی ہیں تمہارے اعمال کے بدلے۔ کوئی سمجھے اس جملے کو اللہ کے رسول کیا فرمانا چاہ رہے ہیں؟ یا ایھا الناس ان انفسکم مرہونۃ باعمالکم، اے لوگو تمہارے نفس تمہاری جانیں گروی رکھی ہوئی ہیں، کس کے عوض؟ تمہارے اعمال کے عوض۔ گروی چیز کب چھڑائی جاتی ہے؟ جب آپ اس کے بدلے کی چیز واپس کریں گے۔ جب تک اعمال نہیں دو گے تمہاری جانیں نہیں بخشی جائیں گی، نہیں چھوٹیں گی تمہاری جانیں، لہذا اعمال کچھ لے کے جاؤ گے ہی تبھی تمہاری جانیں چھٹیں گی، بخشی جائیں گی۔ فَكُفُّوهَا بِاسْتِغْفَارِكُمْ، اپنی جانوں کو کیسے چھڑواؤ گے؟ فَكُفُّوهَا بِاسْتِغْفَارِكُمْ، استغفار کے ذریعے سے اپنی جانوں کو چھڑواؤ۔ وَظُهُورَكُمْ ثَقِيلَةٌ وَظُهُورَكُمْ ثَقِيلَةٌ مِّنْ أَوْزَارِكُمْ، تمہاری جو پشت ہے، تمہاری جو کمریں ہیں وہ تمہارے گناہوں کے بوجھ سے سنگین ہو چکی ہیں۔ فَخَفِّفُوا عَنْهَا بِطُولِ سُجُودِكُمْ، پس طولانی سجدوں کے ذریعے سے اپنی کمر کا بوجھ ہلکا کرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى ذِكْرُهُ أَقْسَمَ بِعِزَّتِهِ أَلَّا يُعَذِّبَ الْمُصَلِّينَ وَالسَّاجِدِينَ، اے لوگو جان لو خداوند کریم نے اپنی عزت کی قسم کھائی ہے کہ وہ نماز پڑھنے والوں کو اور سجدہ کرنے والوں کو کبھی بھی عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا۔ وَلَا يُبَرِّعُهُمْ بِالنَّارِ، اور ان کو آتش جہنم سے نہیں ڈرائے گا۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، اس دن کہ جب تمام کی تمام انسانیت پروردگار عالم کی بارگاہ میں کھڑی ہوگی۔ ایھا الناس من فطر منکم صائما مؤمنا فی ھذا الشہر کان لہ بذلک عند اللہ عتق نسمۃ ومغفرۃ لما مضى من ذنوبہ۔ یہ روایت کا جملہ وہی پہلے والا ہے کہ جو بھی اس مہینے میں کسی مؤمن روزے دار کو افطار کرائے تو خداوند کریم اس کے گناہ کو بخش دے گا، اور اس کا جو اجر ہے ایسا ہے کہ اس نے کسی غلام کو آزاد کیا ہو۔ فقیل یا رسول اللہ ولیس کلنا یقدر علی ذلک، وہی سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ ہم میں سے ہر ایک افطار نہیں کرا سکتا، تو اللہ کے رسول نے یہاں پر کیا جواب دیا؟ اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، آدھی کھجور کے ذریعے سے ہی افطار کیوں نہ کرا سکو، افطار کراؤ۔ اتقوا اللہ ولو بشربۃ من ماء، اللہ سے ڈرو اگرچہ کہ پانی کے ایک گلاس کے ذریعے سے ہی کسی مومن کو افطار کیوں نہیں کرا سکتے ہو، تو اسی کے ذریعے سے افطار کراؤ۔ ایھا الناس من حسن منکم فی ھذا الشہر خلقہ کان لہ جوازا علی الصراط یوم تزل فیہ الاقدام۔ یہ ایک اور اہم نقطہ ہے کہ جس کی طرف اللہ کے رسول نے اشارہ فرمایا کہ اے لوگو اس مہینے میں اپنے اخلاق کو اچھا کرو۔ برعکس ہو جاتا ہے ہمارے یہاں، اس مہینے میں کیا ہوتا ہے؟ گرمی زیادہ ہوتی ہے، روزے رکھے ہوتے ہیں، اخلاق اور خراب ہو جاتا ہے۔ کہا کہ اس مہینے میں اخلاق کو اچھا کرو۔ من حسن منکم فی ھذا الشہر خلقہ، جو شخص اس مہینے میں اپنے اخلاق کو اچھا کرے، کان لہ جوازا علی الصراط، تو اس کی جزا کیا ہے؟ تو یہ اس کو پروانہ مل جائے گا کہ وہ صراط مستقیم سے رد ہو جائے، چلے جائے۔ یوم تزل فی الاقدام، کے جس دن صراط مستقیم پر لوگوں کے قدم لڑکھڑا رہے ہوں گے۔ پھر اس کے بعد تقریباً وہی باتیں ہیں جو پہلی روایت میں ہم پڑھ چکے ہیں۔
اور اس کے آخر میں اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ ومن اکثر فیہ من الصلاۃ علی ثقل اللہ میزانہ یوم تخفف الموازین، فرماتے ہیں کہ جو شخص اس مہینے میں کثرت کے ساتھ مجھ پر صلوات بھیجے گا خداوند کریم اس کے ترازو کو بھاری کر دے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ومن تلا فیہ آیۃ من القرآن کان لہ مثل اجر من ختم القرآن فی غیرہ، جو شخص اس مہینے میں ایک آیت کی تلاوت کرے گا گویا ایسے کہ اس نے دوسرے مہینے میں قرآن مجید کو ختم کیا ہو۔ ایھا الناس ان ابواب الجنان فی ھذا الشہر مفتحۃ، اے لوگو اس مہینے میں جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اللہ کی جانب سے کوئی معنی نہیں ہے، اللہ نے جنت کے دروازے کھولے ہوئے ہیں۔ فاسألوا اللہ ربکم اللہ یغلقھا علیکم، بس اللہ سے سوال کرو کہ پروردگار ان دروازوں کو تم پر بند نہ کر دے۔ وابواب النیران مغلقۃ، اور جو جہنم کے دروازے ہیں وہ بند ہوئے ہیں، بس اللہ سے دعا کرو کہ وہ ان جہنم کے دروازوں کو تم پر نہ کھول دے۔ خطبہ یہاں تک پہنچا تھا کہ امیر کائنات نے سوال کیا، فقلت یا رسول اللہ ما افضل الاعمال فی ھذا الشہر، کہ اے اللہ کے رسول اس مہینے میں سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ کس بارے میں سوال ہو رہا ہے؟ عمل کے بارے میں۔ سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ نماز روزہ تو پڑھنا ہی ہے، اس کے علاوہ تلاوت قرآن، اس کے علاوہ صدقہ دینا ہے، اس کے علاوہ سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ یا ابا الحسن افضل الاعمال فی ھذا الشہر الورع عن محارم اللہ، سب سے بہترین عمل اس مہینے میں کیا ہے؟ جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے اس سے بچے۔ سوال ہوا تھا عمل کے بارے میں، جواب دیا بچنے کے بارے میں۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی پہلے انسان کو حرام سے بچنا ہے پھر عمل انجام دینا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف سے نمازیں بھی چل رہی ہیں دوسری طرف سے اللہ بھی راضی اور شیطان بھی راضی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یا اللہ راضی ہوگا یا شیطان، دونوں راضی نہیں ہو سکتے، درست ہے؟ تو فرمائیں کہ سب سے بہترین عمل کیا ہے کہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچو۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول رونے لگے۔ جب اللہ کے رسول رونے لگے تو مولا کائنات نے سوال کیا ما یبکی کا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ کو کس چیز نے رلا دیا؟ تو فرمایا کہ فقال یا علی ابکی لما یستحل منک فی ھذا الشہر، اے علی میں رو رہا ہوں اس ظلم کی وجہ سے جو اس بافضیلت ترین مہینے میں تیرے ساتھ کیا جائے گا۔ کأنی بک وانت تصلی لربک وقد انبعث اشقى الاولین والآخرین شقیق و عاقر ناقۃ ثمود فضربک ضربۃ علی فرقک فخضب منها لحیتک، کہ گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ تو اپنے پروردگار کی عبادت انجام دے رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، اتنے میں اولین اور آخرین میں سے ایک بدبخت شخص اٹھے گا جو تیرے سر پر ضربت لگائے گا جس سے تیری داڑھی تیرے خون سے خیزاب ہو جائے گی۔ فقال امیر المومنین، اس کے بعد یہ پورا خطبہ یہاں پر اختتام پذیر ہو جاتا ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔